آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی وقت کی پیمائش کا ایک بہت پرانا نظام، جی خاص طور پہ چوگھڑیا کا تصور جو قدیم ہندوستان میں استعمال ہوتا تھا، جی اور ہماری معلومات کا ذریعہ ہے ممتاز علی تاج الدین صادق علی کا مضمون چوگھڑیا گنان کا تعارف۔ جی بالکل۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ یہ سب تھا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ گھڑی، جی آج کل تو ہم ظاہر ہے گھنٹے اور منٹ استعمال کرتے ہیں، تو یہ گھڑی کیا تھی؟ دیکھیے، گھڑی جو ہے نا، یہ وقت کی بنیادی اکائی تھی قدیم ہندوستان میں۔ اچھا، جیسے آج منٹ یا گھنٹہ ہے، ویسے تب گھڑی تھی۔ اور یہ لفظ آپ نے جیسے اشارہ کیا، قرآن کی اصطلاح سات سے بھی ملتا جلتا ہے۔ سات؟ جی، سات یعنی گھنٹہ یا ایک خاص لمحہ، جیسے سورہ 6 آیت 31 میں موت کے لمحے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو گھڑی کا مطلب بھی وقت کا ایک حصہ، ایک لمحہ ہی تھا۔ کتنا لمبا ہوتا تھا یہ ایک حصہ، مطلب ایک گھڑی؟ ایک گھڑی وہ تقریباً 22.5 منٹ کی ہوتی تھی، 22.5 منٹس۔ 22.5 منٹ؟ ٹھیک۔ اور گنان میں بھی ذکر ہے اس کا؟ جی ہاں، گنان میں آتا ہے، ساجن جی مورے ڈر لاگو ایک دن کو رے گھڑی پل کو، یعنی مجھے اس دن کا اور اس دن کی ہر گھڑی اور پل کا ڈر ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی گھڑی۔ اب آتے ہیں چوگھڑیا پر۔ اس میں چو تو صاف ہے، 4۔ بالکل، چو یعنی 4۔ تو چوگھڑیا کے نا 2 مطلب نکلتے ہیں۔ اچھا، ایک تو سیدھا سا ہے کہ 4 گھڑیوں کا وقت، یعنی حساب لگائیں تو 90 منٹ، 1.5 گھنٹہ۔ 1.5 گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب؟ دوسرا ذرا مختلف ہے، وہ اشارہ ہے ان 4 ڈھولوں کی طرف جو شاید ہر چوتھی گھڑی پر بجائے جاتے تھے۔ ڈھول؟ وقت بتانے کے لیے؟ جی، غالباً وقت گزرنے کا اعلان کرنے کے لیے، ایسا اندازہ ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، تو دن اور رات کو کیسے تقسیم کیا جاتا تھا؟ کیا بس گھڑیوں میں ہی؟ نہیں، دن اور رات کی ایک بڑی تقسیم بھی تھی، پہر میں۔ پہر؟ ہاں، یہ لفظ تو سنا ہے۔ جی، قدیم نظام میں دن کو یعنی سورج نکلنے سے ڈوبنے تک 4 پہروں میں بانٹتے تھے، اور رات کو بھی غروب سے طلوع تک 4 پہروں میں۔ یعنی کل 8 پہر؟ بالکل، کل 8 پہر، اور ہر پہر جو تھا وہ آج کے حساب سے تقریباً 3 گھنٹے کا بنتا تھا۔ 3 گھنٹے؟ اور آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں بھی کچھ ایسا ذکر ہے؟ جی، یہ دلچسپ بات ہے کہ قرآن میں بھی دن اور رات کے مختلف حصوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے اطراف النہار یعنی دن کے کنارے یا حصے، اور آنائے لیل یعنی رات کے پہر، پھر طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کا وقت۔ تو اگر ان سب حوالوں کو دیکھیں تو یہ بھی دن رات کو 8 حصوں میں تقسیم کرنے کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، تصور دیتے ہیں۔ صحیح، تو پہر ہو گیا، پہر سے چھوٹی اکائیاں بھی تھیں، گھڑی تو تھی ہی۔ جی، گھڑی تو تھی، ہر پہر میں 8 گھڑیاں ہوتی تھی۔ اچھا، ایک پہر میں 8 گھڑیاں، ٹھیک ہے۔ جی، تو 3 گھنٹے میں 8 گھڑیاں، وہی حساب بن گیا 22.5 منٹ فی گھڑی۔ اور گھڑی سے بھی چھوٹا کچھ؟ ہاں جی، ایک گھڑی میں 60 پل ہوتے تھے۔ 60 پل؟ اور پھر ہر پل میں 30 کشن۔ کشن؟ یہ کتنا وقت ہوا؟ کشن بہت ہی چھوٹا وقفہ ہے، تقریباً پونو سیکنڈ، یعنی 0.75 سیکنڈز۔ پونو سیکنڈ تک؟ اچھا، یہ اتنی چھوٹی اکائیاں، پل اور کشن، کیا روزمرہ میں استعمال ہوتی تھی؟ میرا خیال ہے روزمرہ کے لیے تو گھڑی اور پہر ہی زیادہ اہم تھے۔ یہ پل اور کشن شاید زیادہ تر نجوم کے حساب کتاب میں یا بہت ہی خاص مذہبی یا سائنسی کاموں میں استعمال ہوتے ہوں گے۔ اور وقت دیکھتے کیسے تھے؟ مطلب آلات کیا تھے؟ 2 چیزیں خاص تھیں، ایک تو جل گھڑی جسے کلیپسیڈرا کہتے ہیں، پانی کے ذریعے وقت ناپتے تھے۔ اچھا، پانی سے؟ جی، اور دوسرا گھڑیال، یہ شاید کوئی دھات کی پلیٹ یا گونگ ہوتا تھا جسے وہ خاص وقفوں سے بجایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی دن اور وقت کی تقسیم۔ مہینوں اور سالوں کا کیا حساب تھا؟ کیلنڈر کون سے تھے؟ ہندوستان میں جو زیادہ چلتا تھا وہ وکرم سموت کیلنڈر تھا۔ یہ قمری کیلنڈر ہے، چاند پر مبنی، اسے پنچانگ بھی کہتے ہیں۔ پنچانگ، ٹھیک ہے۔ اس میں مہینے چاند کے حساب سے چلتے تھے، یا تو نئے چاند سے شروع ہوتے تھے جسے کرشن پکش کہتے ہیں، یعنی اندھیرا 15 واڑا، اور یا پھر پورے چاند کے بعد جسے شکل پکش یعنی روشن 15 واڑا کہتے ہیں۔ مہینوں کے نام تو سنے ہوں گے، ویساکھ، جیٹھ، آساڑھ۔ جی جی، سنے ہیں۔ اور اسلامی کیلنڈر، ہجری سال، وہ بھی تو چاند کا ہی ہے۔
جی ہاں، ہجری سال بھی مکمل طور پر قمری ہے، چاند کے گھٹنے بڑھنے پر ہی چلتا ہے۔ 12 مہینے ہیں، محرم، سفر، ربیع الاول وغیرہ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ ہجری کیلنڈر میں نا سال کو موسم کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، اسی لیے تو اسلامی تہوار ہر سال تقریباً 11 دن پیچھے ہوتے جاتے ہیں۔ صحیح۔ البتہ اسے چاند کے مراحل سے قریب رکھنے کے لیے ایک 30 سال کا چکر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 19 سال عام ہوتے ہیں 354 دن کے، اور 11 سال لیپ سال ہوتے ہیں 355 دن کے۔ اچھا، تو اگر ہم سمیٹیں بات کو تو چوگھڑیاں دراصل وقت ناپنے کے ایک پورے نظام کا حصہ تھا قدیم ہندوستان میں، جس میں پیر، گھڑی، پل، کشن جیسی اکائیاں تھیں، بالکل۔ اور ساتھ میں سال اور مہینوں کے لیے قمری کیلنڈر تھے، جیسے وکرم سنوت اور ہجری۔ جی، یہی بات ہے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کے روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا، اور ہندوستان میں اس کی ثقافتی اہمیت کیا رہی ہے۔ جی بالکل۔ مقصد تو یہی ہے کہ سمجھیں یہ وقت کی تقسیم، اچھے برے وقت کا تصور، اور یہ سب تاریخ اور ثقافت میں کیسے استعمال ہوتا رہا ہے۔ صحیح۔ تو بات شروع کرتے ہیں دن رات کی اس تقسیم سے، وہ 8 حصوں والی، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا، اور وہیں سے وہ 7 قسم کے چوگھڑیاں نکلتے ہیں، ٹھیک؟ جی بالکل، یہ تقسیم دیکھیں کافی منظم تھی۔ دن یعنی سورج نکلنے سے ڈوبنے تک، اور رات غروب آفتاب سے اگلے طلوع تک، دونوں کو 8 برابر حصوں میں، مطلب ہر حصہ تقریباً آپ کہہ لیں 1.5 گھنٹے کا بنتا تھا۔ اور ان 1.5 گھنٹے کے دورانیوں کی یا مہورتوں کی 7 قسمیں تھیں، ان سب کو ملا کر کہتے تھے چوگھڑیاں۔ جی چوگڑیا، ان میں سے 4 تو اچھی مانی جاتی تھیں، مطلب شبھ، جیسے امرت جو آب حیات جیسا سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ پھر شبھ یعنی مبارک، لابھ یعنی فائدہ مند، اور ایک چریا چنچل جو تھوڑا متحرک قسم کا، سفر وغیرہ کے لیے شاید اچھا سمجھا جاتا ہو۔ اور باقی 3 وہ جو اچھی نہیں سمجھی جاتی تھیں؟ ہاں، وہ 3 اشبھ تھیں یعنی منحوس۔ ایک تھی روگ جو بیماری سے منسوب تھی، اوہ۔ دوسری کال جس کا مطلب منفی جیسے موت سے جڑا ہوا، اور تیسری تھی ادویگ یعنی بے چینی یا خوف پیدا کرنے والی۔ اچھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہفتے کے ہر دن کا آغاز ایک خاص چوگھڑیا سے ہوتا تھا؟ جی یہ بھی ایک پہلو تھا، جیسے پیر کو امرت سے شروع ہوتا تھا، منگل کو شاید روگ سے، ہر دن کا اپنا ایک مقررہ پہلا چوگڑیا تھا۔ لیکن ایک عام خیال یہ بھی تھا کہ صبح سویرے کے جو گھنٹے ہیں نا، وہ عموماً اچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس سب کے پیچھے یقین یہی تھا کہ بھئی اچھے وقت میں کام شروع کرو تو نتیجہ اچھا نکلے گا، بالکل۔ اور برے وقت میں کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ جی بالکل، یہی عقیدہ تھا، اور یہ صرف وقت کی بات نہیں تھی، یہ ستاروں کی چال سے بھی جڑا ہوا معاملہ تھا۔ اچھا، ستاروں سے کیسے؟ اور ستاروں کی جو گردش ہے نا، وہ ہماری دنیاوی زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتی ہے۔ خاص طور پر وہ 27 یا 28 ستارے جو نکشتر کہلاتے ہیں، چاند کی منزلوں سے جڑے ہوئے، وہ بہت اہم مانے جاتے تھے۔ اچھا، تبھی تو وہ جنم پتری یعنی زائچے کا اتنا رواج تھا۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ شادی بیاہ جیسے بڑے فیصلوں کے لیے، خاص کر منگنی جسے تلک یا منگنی بھی کہتے ہیں، اس کے لیے والدین لازمی نجومیوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی شبھ گھڑی کون سی ہے۔ صحیح۔ اور شادی پر وہ دلہن کے گھر منڈپ سجاتا تھا، دروازوں پر پھولوں کے ہار، آم کے پتوں کے۔ جی وہ سب تیاریاں، اور ایک خاص رسم تھی دوار پوجا۔ دوار پوجا وہ کیا تھی؟ اس میں نا گھر کے دروازے کے سامنے زمین پر ایک چوکور نقش بناتے تھے، اچھا۔ اور اسے 12 خانوں میں تقسیم کرتے تھے جو 12 مہینوں کی علامت ہوتے تھے۔ پھر نجومی جو وقت بتاتا تھا نا، عین اسی وقت پر جی۔ اس چوکور کے چاروں کونوں پر ڈھول بجائے جاتے تھے، اور اس عمل کو بھی چوگھڑیا کہتے تھے۔ اوہ، تو یہ لفظ صرف وقت کے لیے نہیں تھا، رسم کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تصور کتنا گہرا تھا۔ اور یہ وقت اتنے اہم تھے کہ روزمرہ کے کام بھی، جیسے نیا کاروبار شروع کرنا یا گھر بدلنا، سفر پر جانا، دوا لینا یا بنانا، بیج بونا، درخت لگانا، یہاں تک کہ قرض لینا دینا بھی، لوگ کوشش کرتے تھے کہ یہ سب اچھے یعنی شبھ چوگھڑیا میں ہی کریں۔ کمال ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ نا ان خاص اوقات میں جو گیت گائے جانے لگے وہ بھی چوگھڑیا کہلانے لگے۔ اچھا، تو مطلب وقت، رسم اور موسیقی، تینوں چیزیں اس ایک لفظ سے جڑ گئیں۔ جی یوں سمجھ لیں۔ یہ تو ہوئی ذاتی اور سماجی زندگی کی بات، لیکن آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ اس کا ایک شاہی استعمال بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ہاں، یہ ایک بالکل مختلف پہلو ہے اور بہت دلچسپ ہے۔
تاریخی طور پر جب کوئی نئی سلطنت قائم ہوتی تھی یا کوئی بڑا شاہی اعلان کرنا ہوتا تھا جی تو دن میں ہر 4 گھڑی بعد یعنی وہی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد شاہی محل سے یا کسی اونچی جگہ سے نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ نرسنگا ایک قسم کا بگل سمجھ لیں۔ اچھا، تو اس اعلان کو بھی چوگھڑیا کہتے تھے؟ جی ہاں، اسی باقاعدہ اعلان کو بھی چوگھڑیا کہا جاتا تھا۔ کیا اس شاہی چوگھڑیا کا نجوم والے تصور سے کوئی تعلق تھا یا یہ صرف طاقت دکھانے کا طریقہ تھا؟ بنیادی طور پر تو یہ طاقت اور حکمرانی کے اعلان کا ہی طریقہ تھا۔ نرسنگے کے علاوہ کبھی کبھی شنکھ بھی استعمال ہوتا تھا یا سرنا، وہ بھی ایک باجا ہے۔ اور پرانے بادشاہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت بھی محل سے ایسے ساز بجواتے تھے۔ صحیح۔ کبھی کبھی تو محل کے چاروں کونوں پر نقارے یا ڈھول بجتے تھے۔ 4 نقارے یا 4 ڈھول، شاید وہ 4 کے عدد کی وجہ سے بھی چوگھڑیا سے جڑ گیا ہو۔ یہ بہت دلچسپ ہے، شاہی اعلان کا تصور، اور یہ ہمیں ایک اور طرف لے جاتا ہے، مذہبی تناظر میں، خاص طور پر اسماعیلی تاریخ میں۔ وہاں بھی وقت کی کچھ ایسی ہی اہمیت ہے۔ ہر 4 گھڑی بعد اسی طرح کے اعلان کی ایک روایت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں جو پیروکار تھے ان کے لیے تو یہ جاننا مشکل ہوتا ہوگا کہ ان کے امام کون ہے، خاص طور پہ جب وہ ایران میں ہوتے تھے۔ بالکل، یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس میں پھر پیروں کا یعنی روحانی رہنماؤں کا اور حجتوں کا جو امام کے نمائندے ہوتے تھے ان کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ گنان میں یعنی جو مذہبی کلام ہوتا ہے اس میں اماموں کے نام لیتے تھے۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ پیر تاج الدین، جن کا انتقال 1467 میں ہوا، ان کے بعد ایک کتاب تھی پیر پنڈیات جوان مردی۔ یہ امام مستنصر باللہ کے فرامین تھے۔ جی، یہ کتاب ایک طرح سے خاموش پیر بن گئی۔ پھر سید نور محمد شاہ کی ستونی جی ویل آئی 1516 سے 1520 کے درمیان، جس میں 38 اماموں کے نام تھے۔ جی، اور اس کے بعد پھر وکیلوں کا کردار اہم ہو گیا جو امام کے نمائندے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کی رسائی ہر پیروکار تک نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ تو ایک روایت یہ بن گئی کہ اگر کسی کو اپنے وقت کے امام کا نام نہیں معلوم تو وہ اپنی روز کی دعاؤں میں اور گنان گاتے ہوئے نور شاہ کا ورد کرے۔ نور شاہ یعنی نور کے مالک؟ بالکل، یہ بھی ایک طرح سے امام وقت سے اپنا روحانی تعلق جوڑنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چوگھڑیا صرف وقت کی تقسیم نہیں تھی، یہ نجوم سے جڑا ایک اہم تصور تھا جو روزمرہ کی زندگی، رسم و رواج پر اثر انداز ہوا۔ جی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شاہی طاقت کے اظہار اور مذہبی شناخت کی تصدیق کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ یقیناً اس ساری بات چیت کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ وقت کو سمجھنے، اسے منظم کرنے اور اسے اچھے یا برے لمحات میں بانٹنے کا یہ جو خیال تھا، یہ ہندوستانی معاشرے میں کتنی گہرائی تک سرایت کیا ہوا تھا۔ ذاتی فیصلوں سے لے کر عوامی رسومات، شاہی نظام، روحانی معاملات تک ہر جگہ وقت کی اہمیت تھی اور اسے خاص معنی دیے جاتے تھے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے واقعی کہ وقت کو بانٹنے اور اہم لمحات کو نشان زد کرنے کے یہ جو پرانے طریقے ہیں، آج کل اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے اپنے شیڈیول بنانے اور زندگی کے اہم موقعوں کو منانے کے طریقوں سے یہ کتنے ملتے جلتے ہیں یا کتنے مختلف ہیں؟ کیا آج بھی ہم جانے انجانے میں صحیح کسی نہ کسی شکل میں وہ صحیح وقت یا مبارک گھڑی کی تلاش میں نہیں رہتے؟ بالکل، یہ ایک اور طلب نقطہ ہے۔ جی ہاں، مقصد بس یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ چوگھڑیا کے یہ دوہرے معنی کیا ہیں اور آج کل اس کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ دستاویز جو ہے اس میں پیر حسن کبیر الدین کے ایک گنان کا ذکر ملتا ہے۔ وہ اسماعیلی روایت میں ایک بہت اہم روحانی شخصیت مانے جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ گنان یعنی کہ 14ویں صدی کے آخر میں امام اسلام شاہ کی آمد اور پھر 16ویں صدی کے شروع میں امام نور شاہ کی ویرچا گجرات آمد کا حوالہ دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ تاریخی لمحات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ گنان تاریخی طور پر اہم ہے۔ اس دستاویز میں ایک بات مجھے بڑی دلچسپ لگی، وہ یہ کہ جو کاتب تھے ابوذر علی اور ذوالفقار علی، جو ان گنانوں کو نقل کر رہے تھے، جی وہ کچھ اماموں کے نام تو جانتے تھے، لیکن انہوں نے بیچ میں کئی اماموں کے نام چھوڑ دیے، جیسے محمد بن اسلام شاہ، مستنصر باللہ، عبدالسلام
یہ نام نہیں لکھے۔ ہاں، اور دستاویز کے مطابق یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید اس زمانے میں اماموں کے ناموں کی جو معلومات تھیں وہ فوراً یا شاید سب تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ اچھا، بعد کے ادوار میں پھر مخصوص پیر جیسے پیر دادو یا سید عبدالنبی ان کے ذریعے ہندوستان میں جماعت کو اماموں کے نام معلوم ہوئے، جیسے خلیل اللہ اور نزار۔ خاص طور پر وہ جو 1628 سے 1730 کا عرصہ تھا، اس میں شاید امام کا نام سب کو معلوم نہ بھی ہو، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ امام تو ہر زمانے میں موجود ہے۔ صحیح۔ تو پھر یہ چوکڑیا کا تصور کیا ہے؟ دستاویز کہتی ہے 2 معنی ہیں، ایک تو 4 مبارک گھڑیاں جی، اور دوسرا 4 ڈھول۔ یہ ڈھول والا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، یہ بات دلچسپ ہے۔ دستاویز کے مطابق عام طور پر ڈھول وغیرہ بجانا شاید اتنا عام نہیں تھا یا شاید اس سے گریز کیا جاتا تھا، اچھا، لیکن اسے خاص طور پر ہندوستان میں امام کی متوقع آمد کے اعلان اور خوشی کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ مطلب یہ ایک خاص عمل تھا۔ اچھا، دستاویز میں مثالیں بھی ہیں، جیسے آغا مہدی کی آمد پر ڈھول بجائے جائیں گے یا مغرب سے رب کی آمد پر تمبورا اور نگاڑے بجائے جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے جشن و اعلان تھا۔ اور یہ بھی تو لکھا ہے کہ اگر امام کے نمائندے یعنی وکیل آتے تھے جی تو ان کے لیے ڈھول نہیں بجائے جاتے تھے۔ اس سے تو لگتا ہے یہ صرف امام کے لیے ہی تھا۔ بالکل بالکل، یہ اہمیت صرف امام کے لیے مخصوص تھی۔ تو وقت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ چوگڑیا گنان پڑھنا ہی ان ڈھولوں کا ایک طرح سے متبادل بن گیا۔ اچھا، تو گنان پڑھنا ڈھول بجانے کی جگہ لے گیا۔ جی، یوں سمجھ لیں۔ پھر دستاویز کے مطابق جب 19ویں صدی میں امام حسن علی شاہ ہندوستان تشریف لائے، جی، آغا خان اول، ہاں، تو ایک لحاظ سے چوگڑیا کا جو بنیادی مقصد تھا، یعنی امام کی آمد کا مبارک وقت اور اس موقع پر ڈھول کا استعمال، وہ پورا ہو گیا۔ اچھا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ جی، ان کی موجودگی خود ایک مبارک زمانہ تھی اور ڈھول کا استعمال بھی ہوا، جس سے پھر آگے چل کر بمبئی میں 1926 میں اسماعیلی بینڈ بھی بنا۔ اور پیر صدر الدین کا وہ قول بھی تو ہے، سامی راجو آوے جنگی ڈھول وگاڑے، یعنی جب آقا آئیں گے تو بڑا ڈھول بجایا جائے گا۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جو دستاویز میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ اگر امام کی آمد سے مقصد پورا ہو گیا تھا تو پھر یہ چوگڑیا گنان پڑھنے کا رواج آج تک کیوں ہے؟ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دستاویز اس کی وضاحت کے لیے ایک اچھی مثال دیتی ہے۔ جیسے آج کل گھڑیاں تو ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، لیکن پھر بھی مساجد میں نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، حالانکہ اذان کا ایک بنیادی مقصد وقت بتانا بھی تھا۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح امام کی موجودگی اور جدید میڈیا کے باوجود چوگڑیا گنان کا ورد جاری ہے۔ اب یہ صرف امام کی آمد کا انتظار نہیں رہا۔ تو پھر کیا بن گیا یہ؟ اب یہ ایک طرح سے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے، کمیونٹی کے آپس کے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، بھائی چارے کو فروغ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، تو اس کی حیثیت بدل گئی وقت کے ساتھ؟ جی بالکل، اس کی ثقافتی اور سماجی اہمیت بڑھ گئی۔ دستاویز میں یہ بھی تھا کہ کاتبوں نے کچھ گنانوں کو خاص عنوانات دیے، ان میں سے 28 گنانوں کو چوگڑیا کہا گیا۔ جی ہاں، اور ان کو جمع کرنے کا عمل بھی اہم ہے۔ بمبئی میں ایک کمیونٹی لیڈر تھے، مکھی لالجی بھائی دیوراج۔ اچھا، انہوں نے 1903 کے آس پاس اپنی پرنٹنگ پریس کے ذریعے پرانے قلمی نسخوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ پہلے انہیں 21 چوگڑیا گنان ملے، جو بعد میں تحقیق سے 28 ہو گئے۔ واہ! اور یہ مختلف علاقوں سے تھے، گجرات، کچھ سندھ، کاٹھیا واڑ۔ دستاویز یہ کہتی ہے کہ یہ روایت شروع میں پنجاب تک نہیں پہنچی تھی۔ اچھا، تو یہ عمل بھی بڑا اہم تھا انہیں محفوظ کرنے کے لیے۔ بالکل، اس سے یہ روایت محفوظ ہو گئی۔ تو خلاصہ اگر کریں تو چگڑیا کے 2 معنی ہیں، وقت اور ڈھول۔ اس کا گہرا تعلق امام کی آمد کی توقع سے تھا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ تاریخی طور پر اماموں کے ناموں کی معلومات کیسے پہنچتی تھیں، اور یہ بھی کہ مقصد پورا ہونے کے باوجود یہ روایت ایک ثقافتی عمل کے طور پر کیسے زندہ ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس سے ایک وسیع تر نقطہ نکالیں جو دستاویز کے ثقافتی تسلسل پر زور دینے سے ملتا ہے، جی، تو وہ یہ ہے کہ کمیونٹیز اکثر اپنی روایات کے ساتھ ایک دلچسپ تعلق رکھتی ہیں۔ کبھی اصل مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن روایت پھر بھی جاری رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب صرف ایک رسم نہیں رہتی، بلکہ شناخت،
تاریخ اور اتحاد کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ جی، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی اس توازن کو کیسے برقرار رکھتی ہے، روایت کا جو اصل مقصد تھا اور اب جو اس کی علامتی اہمیت بن گئی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ صبح کے لیے گنان زیادہ ہیں مگر شام کی روایت زیادہ مضبوط کیوں لگتی ہے؟ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اوقات جو ہیں یہ بڑے متعین ہیں۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہفتے میں 4 مخصوص مواقع ہیں۔ اچھا، کون کون سے؟ اتوار اور جمعرات کو طلوع آفتاب سے پون گھنٹہ پہلے، یعنی یوں سمجھے دن کے وقت، اچھا، اور پیر اور جمعہ کو غروب آفتاب کے پون گھنٹے بعد، یعنی رات کے وقت۔ اچھا، یہ مخصوص اوقات جنہیں چوگھڑیاں کہا جاتا ہے، انہی میں یہ گنان پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئے ہفتہ وار اوقات۔ کیا روزانہ کی تلاوت کا بھی کوئی ذکر ملتا ہے ذرائع میں؟ جی ہاں، ذرائع میں روزانہ صبح کی تلاوت کا بھی حوالہ موجود ہے۔ اچھا، اور تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو صبح کے لیے 23 گنان بتائے گئے ہیں۔ 23؟ جی 23، اور شام کے لیے صرف 4، اور ایک گنان ایسا ہے جو دونوں وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ صرف ایک؟ جی، تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ صبح کا پڑھنا بھاری ہے۔ بالکل، یہ تعداد کا فرق ہی تو معاملے کو دلچسپ بناتا ہے۔ اچھا، ان گنانوں کے مصنفین یعنی پیر کون ہیں؟ کیا کسی ایک پیر کا حصہ نمایاں ہے؟ یقیناً پیر صدر الدین کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ان سے منسوب 23 چوگاڑیا گنان ملتے ہیں۔ پورے 23؟ یعنی جو صبح والے ہیں وہ تقریباً سارے انہی کے ہیں؟ جی، بڑا حصہ انہی کا ہے۔ ان کے مشہور گنانوں میں جگ میں پھرے شاجی میں نیری یا آساجی سچو تو الخ نرنجن، اس طرح کی مثالیں شامل ہیں۔ 23 گنان، یہ تو کل تعداد کا بہت بڑا حصہ بنتا ہے۔ کیا ذرائع اس پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کا حصہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ دیکھیں، ذرائع اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں بتاتے، لیکن پیر صدر الدین کا جو اسماعیلی تاریخ اور گنانی ادب میں مرکزی مقام ہے، شاید یہ ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ البتہ دوسرے پیروں کا حصہ بھی اہم ہے۔ پیر حسن کبیر الدین کے 3 گنان ہیں، اچھا، جیسے کلپت جلپت مایا آیا موہی۔ پھر پیر صاحب الدین کا ایک گنان ہے، پہلو پہلو نام جی اہ خدا جی کو لیجئے۔ جی، اور پیر تاج الدین کا بھی ایک گنان، جیرے بھائی دہی گر کے واچا، ذرائع میں درج ہے۔ تو کل ملا کر کیا ترتیب بنی؟ تو ایسے ہوا: صدر الدین 23، حسن کبیر الدین 3، صاحب الدین 1 اور تاج الدین 1۔ ٹھیک ہے، اب واپس اس صبح اور شام کے فرق پر آتے ہیں۔ ذرائع میں شام کی تلاوت کے ساتھ تسبیح کا بھی ذکر ہے، یعنی ذکر الہی کی ایک مخصوص دعا یا وظیفہ۔ اس تعلق کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کلیدی نقطہ لگتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شام کی چوگاڑیا تلاوت کے بعد تسبیح لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ لازمی؟ جی، تو اس جرت کی وجہ سے شام کی پوری عبادت جو ہے وہ ایک مربوط شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صحیح۔ اور شاید یہی بات اس کی روایت کے تسلسل اور مضبوطی کا باعث بنی ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اسی وجہ سے صبح کی تلاوت باوجود اس کے کہ گنان زیادہ ہیں اتنی مضبوطی سے قائم نہیں رہ سکی؟ کیا وہ روایت کمزور پڑ رہی ہے؟ فراہم کردہ مواد میں ایسا اشارہ ضرور ملتا ہے۔ لگتا ہے کہ صبح کی تلاوت کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے، گویا وہ پس منظر میں چلی گئی ہو۔ اگرچہ ذرائع اس کی وجوہات واضح نہیں کرتے، لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید آج کل کے جو معمولات ہیں، جی، وقت نکالنا مشکل ہو گیا ہوگا صبح۔ ہاں، شاید صبح کے وقت اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر بھی وقت نکالنا مشکل ہوتا جا رہا ہو، جبکہ شام کی عبادت کا جو اجتماعی ڈھانچہ ہے وہ زیادہ مستحکم رہا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک ممکنہ وضاحت ہے جو اس معلومات کی روشنی میں سوچی جا سکتی ہے۔ یعنی عمل درآمد اور روایت کے تسلسل میں سماجی عوامل کا بھی دخل ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو آج کے جائزے کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ چوگاڑیا گنان، جن میں پیر صدر الدین کا کام سب سے نمایاں ہے، مخصوص اوقات میں پڑھے جاتے ہیں۔ جی۔ شام کی تلاوت کا تسبیح کے ساتھ جڑا ہونا اسے ایک خاص قسم کا استحکام بخشتا ہے۔
اس کے مقابلے میں صبح کی تلاوت، جس کے لیے گنان زیادہ مختص ہیں، وہ بظاہر کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ تعداد اور رائج عمل میں یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ ہمیں روایت اور عمل درآمد کے درمیان جو تعلق ہے اس پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک وسیع تر سوال جنم لیتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ کیا؟ کہ وقت اور سماجی تبدیلیوں کے ساتھ مذہبی رسومات کیسے ارتقا پذیر ہوتی ہیں۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو بعض روایات کو آپ کہہ لیں مضبوط کرتے ہیں اور بعض کو محدومیت کے خطرے سے دوچار کر دیتے ہیں؟ یقیناً ایک ایسا سوال جو ہمیں اپنی روایات اور ان پر عمل کے بدلتے طریقوں پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔